کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک غریب بیوہ عورت تھی۔ اس کا ایک بچہ تھا۔ اس نے اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے شہر میں بھیج دیا۔ وہ پڑھ لکھ گیا اور اسے جاب بھی مل گئی۔ جب پڑھ لکھ کے واپس اپنی ماں کے پاس آیا تو کافی دن گزر گئے۔ ماں نے کہا، بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی کر دوں۔ تو تمہارے ماموں کی بیٹی ہے، اس کو میں نے زبان دے رکھی ہے کہ جب میرا بیٹا پڑھ لکھ جائے گا اور جاب اسے مل جائے گی تو میں تیری شادی اس سے کر دوں گی۔ بیٹے نے ایک دم کہا، ماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اتنے بڑے عہدے پر ہوں اور وہ غریب ہے، میں غریب کے ساتھ کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ اتنی بات اس نے کی تو ماں کو بہت دکھ ہوا، لیکن ماں تھی خاموش ہو گئی اور اس نے سوچا کہ میں نے اسے کتنی محنت سے پڑھا لکھا کر اس عہدے تک پہنچایا اور آج میرا یہ کہنا نہیں مان رہا، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ تو ایک دن اس کے بیٹے نے ماں سے کہا، ماں میرا ٹرانسفر دوسری جگہ شہر میں ہو گیا ہے تو ہم شہر چلے جائیں گے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ شہر چلے گئے اور وہاں ان کے ہمسائے میں ایک لڑکی تھی۔ جب اس لڑکے نے اسے دیکھا تو ماں سے آ کر کہا بھی اس گھر میں مطلب اس لڑکی کے ساتھ میرا رشتہ کروا دو۔ ماں خاموش ہو گئی اور اس لڑکے کا اپنے بیٹے کا رشتہ اس لڑکی سے کروا دیا۔ شادی ہو گئی، بہو گھر آ گئی۔ کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا تو دادی بہت خوش تھی کہ اللہ نے پوتا دیا ہے۔ وہ بچے سے بہت پیار کرنے لگی اور اس کا بہت خیال رکھتی۔ ایک دن بہو نے اس کے بیٹے سے کہا کہ اپنی ماں کو گھر سے نکال دو۔ اس نے کہا کہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ وہ میری ماں ہے اور اس کو میں کیسے نکال سکتا ہوں؟ تو بیوی نے کہا اگر اسے نہیں نکال سکتے تو اسے کہو بھی اپنے کام سے کام رکھے، زیادہ گھر میں ادھر ادھر چہل قدمی نہ کرے۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی ماں کو سمجھا دوں گا۔ وہ ماں جس نے اسے انگلی پکڑ کر چلایا اور محنت مشقت سے پروان چڑھایا، آج وہی بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں اپنی ماں کو سمجھا دوں گا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ پھر بیوی نے کہا یا تو اپنی ماں کو رکھو یا مجھے رکھو، مجھے تمہاری ماں گھر میں اچھی نہیں لگتی۔ تو شوہر نے کہا ٹھیک ہے، میں ماں کو اپنے کسی رشتہ دار کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ تو وہ ماں کو لے کر کسی رشتہ دار کے گھر چلا گیا اور وہاں چھوڑ آیا۔ کافی دن گزر گئے تو ماں بہت اداس ہو گئی اور اس نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو مل کر آتی ہوں۔ جب وہ اپنے بیٹے کے گھر آئی، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بہو نے کہا تم پھر آ گئی؟ اتنی دیر میں بیٹا بھی آ گیا اور کہنے لگا ماں اگر آ ہی گئی ہے تو اب اندر بھی آ جاؤ۔ یہ سن کر ماں کا کلیجہ پھٹ گیا کہ وہ بیٹا جس کو میں نے اتنی محنت مشقت سے پروان چڑھایا اور اسے پال پوس کر اتنا بڑا کیا، آج اسی کے گھر آنے کے لیے مجھے اجازت کی ضرورت ہے۔ ماں کا دل ٹوٹ گیا اور وہ رونے لگی کہ اپنی ہی اولاد ایسے میرے ساتھ کر رہی ہے۔ کچھ دن گزر گئے تو بیوی نے پھر کہا کہ اگر تو نے ماں کو رکھنا ہے تو میں تمہارے گھر نہیں رہوں گی اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ تو اس کے شوہر نے کہا تو ناراض نہ ہو، تسلی رکھ۔ بیٹے نے ماں سے کہا ماں تیار ہو جاؤ، آج ہم کسی رشتہ دار کے پاس جائیں گے۔ تو ماں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھے اور چلتے چلتے ایک گھر کے پاس پہنچے تو ماں سے کہنے لگا ماں آج کے بعد تو یہیں رہے گی۔ ماں نے دیکھا تو وہ اولڈ ہاؤس تھا۔ ماں دیکھ کر خاموش ہو گئی اور چلی گئی۔ جب بیٹا واپس لوٹا گھر کی طرف تو وہ ماں کے خیال میں تھا کہ میں نے بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا۔ تو وہ اسی خیال میں جا رہا تھا کہ اچانک اس کی بیوی نے کہا کہ سامنے ٹرک ہے، گاڑی روکو۔ اس نے ایک دم گاڑی روکی تو گاڑی ٹرک میں بری طرح جا کے لگی تو بیوی اسی وقت مر گئی اور بچہ بچ گیا اور شوہر کی ٹانگیں ٹوٹ گئی، وہ اپاہج ہو گیا۔ اس کو ہسپتال میں لے جایا گیا اور اس کا علاج کروایا گیا۔ تو جب وہ ہسپتال میں تھا تو ماں کو یاد کرنے لگا کہ ماں تو کہاں ہے، ابھی میرے پاس آ جا، بیوی کے کہنے کی وجہ سے میں نے تمہیں اولڈ ہاؤس بھیج دیا۔ تو کسی نے اس کی ماں کو جا کر بتایا کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ
اس طرح ہوا ہے، مطلب ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ تو ماں فوراً ہاسپٹل میں آ گئی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو معاف کر دے، اور بیٹے سے کہنے لگی بیٹا تو نے میرے ساتھ برا کیا تھا تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ جو ماں کو ناراض کرتا ہے نا اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے نا اس پہ ضرور خدا کا قہر آتا ہے، کیونکہ اللہ تو قہار ہے۔ تو نے مجھے ناراض کیا تو اللہ بھی تجھ سے ناراض ہو گیا، اب میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں۔ تو یاد رکھ ماں کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، باپ کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، ماں باپ کی امیدوں پر پورا اترنا۔ ماں باپ کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ جب میرے بچے جوان ہوں گے تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بن کر دکھاؤ، ماں باپ کو سکون دو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ اگر ماں باپ کی خدمت کرو گے نا تو جنت ضرور ملے گی، کیونکہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ کبھی ماں کو ناراض نہ کرنا، کبھی باپ کو ناراض نہ کرنا۔ اگر ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں تو آج ہی اپنے ماں باپ کو منا لو۔ اگر وہ دنیا سے چلے گئے اور تم نے ماں باپ کو نہ منایا تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ماں باپ کا خدمت گزار بنائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ ماں باپ کی عزت کریں اور ان کی خدمت کریں۔